محترم سامعین اکرام، اب آپ کے سامنے اگلا پروگرام ہے فقہی مسائل۔ اسلامی زندگی کے اہم مسائل اور معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں مصافحے سے متعلق چند مسائل بیان کریں گے۔ جاننا چاہیے کہ مصافحہ دراصل سلام کا تکملہ ہے۔ آدمی جب ملاقات کرتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد مصافحہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مصافحہ فرمایا ہے۔ تو مصافحہ کرنا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور آپسی محبت کے بڑھانے کا ایک اہم ترین ذریعہ بھی ہے، اور اس کے ذریعے محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملاقات کر کے مصافحہ کرتا ہے سلام کے بعد، تو دونوں کے دل آپس میں مل جاتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اخوت و محبت کے جذبات کو فروغ دینے لگتے ہیں۔ جب مصافحہ اتنی عظیم الشان چیز ہے تو اس کے متعلق مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں مصافحے سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دی گئی تھیں۔ آج کے اس پروگرام میں مصافحے سے متعلق ہی چند اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ بعض حضرات کا گمان یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے مصافحہ کیا جائے تو ایسی صورت میں مصافحہ جس سے کیا جا رہا ہے اس کو کوئی نہ کوئی چیز دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر آدمی دوسرے سے مصافحہ کر رہا ہے تو سامنے والا کوئی باحیثیت آدمی ہے، یا کوئی نیک آدمی ہے، یا کوئی بہت ہی زیادہ قریبی تعلق والا ایک عام آدمی ہے، تو ایسی صورت میں بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے کہ کیوں نہ بھائی مصافحہ کرتے ہوئے کچھ رقم ان کو دے دی جائے، تو لہٰذا اپنے ہاتھ میں تھوڑی رقم رکھ کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا معمول بنانا اچھی چیز نہیں ہے، اس کو ترک کرنا واجب ہے۔ اسلامی تہذیب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح کا اگر کہیں پر معمول بن رہا ہو تو ایسی صورت میں اس طرح کے معمول کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ واجب الترک ہے۔ اسی طریقے سے مصافحہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چومنا، یعنی کسی سے مصافحہ کر لینے کے بعد خود اپنے ہاتھوں کو چوما جا رہا ہے، تو اس طرح کی بھی کوئی اصل کتابوں میں موجود نہیں ہے، اور نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور نہ حضرات صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ اس لیے اس طرح کرنا بھی مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، لہذا اس چیز کو بھی چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ مصافحہ کئی مواقع پر کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک موقع خوشی کا بھی ہے۔ آدمی جب کسی خوشی کے موقع پر کسی سے ملاقات کرتا ہے تو ایسی صورت میں عموماً اس سے مصافحہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے
کہ خوشی کے موقع پر مصافحہ کرنا درست ہے یا نہیں. جیسے کوئی خوشخبری دینا ہو یا نکاح کا موقع ہو، بہرحال کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، تو خوشی کے موقع پر مصافحہ کرنا کیسا ہے. اس سلسلے میں یہ بات ہمیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے ملتی ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین خوشی کے مواقع پر مصافحہ کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب مصافحے کا باب باندھا ہے تو اس کے اندر ایک واقعے کو انہوں نے ذکر کیا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت غزوے میں جا چکی تھی، لیکن کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے جانے سے. ان میں سے 3 صحابہ ایسے بھی تھے جن کو کوئی اتنا بڑا عذر نہیں تھا، اس کی وجہ اور ان کو کوئی بڑا عذر نہیں تھا، اس کے باوجود وہ لوگ اپنے مقام پر رہ گئے تھے. تو جب جماعت چلی گئی، جب غزوے سے حضرات صحابہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد جب ان لوگوں نے دوسرے صحابہ سے ملاقات کی تو کوئی ان سے بات ہی نہیں کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ جواب کے لیے ہلتے بھی نہیں ہیں. تو یہ چیز صحابہ کرام پر بہت زیادہ شاخ گزر گئی تھی. ان میں سے ایک مرارہ بن ربیع تھے، ہلال ابن امیہ تھے، اور تیسرے صحابی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہم تھے. یہ تینوں صحابہ بڑے پریشان تھے. تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ تنگ محسوس کیا تھا، اور جب بھی یہ ملاقات کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تھا. یہ بڑے پریشان تھے. اسی طرح مسلمانوں کی طرف سے بھی ان کو کوئی جواب نہیں ملتا تھا. جب حضور ان سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں تو حضرات صحابہ کی مجال کیسے ہو سکتی ہے کہ ان سے گفتگو کرے. تو لہٰذا یہ بڑے پریشان تھے. اس کے بعد ایک دن انہوں نے دیکھا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، اور جیسے ہی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے دوڑے اور ان سے مصافحہ کیا. مصافحہ کرنے کے بعد ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے. تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس خوشی اور انبساط کے ساتھ ملنا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا زیادہ پسند آیا اور ان کو اس سے اتنی زیادہ خوشی ہوئی. وہ لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خوشی سے ملنے کو کبھی بھلا نہیں سکا. تو یہاں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ خوشی کے موقع پر مصافحہ کرنا جائز ہے، بلکہ ایک مستحسن عمل ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان یہ عمل ثابت ہے. آج کل خوشی کے مواقع پر مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن بہت سارے حضرات مصافحہ کرنے سے رہ جاتے ہیں، وہ مصافحہ نہیں کر پاتے. ایسے حضرات کے سامنے اس واقعے کو پیش کرنا چاہیے، یا ان حضرات کو اس واقعے کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ کے معمولات ہماری زندگی میں داخل ہو جائیں، اور خوشی کے موقع پر بھی جو ان دونوں صحابہ نے مصافحہ کیا ہے وہ عمل بھی ہمارے درمیان زندہ ہو جائے اور رائج ہو جائے.
اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، جب آدمی دونوں ملاقات کریں، مصافحہ کریں، تو ایسی صورت میں دونوں کا رخ آمنے سامنے ہونا چاہیے، یہ شخص اس کو دیکھ رہا ہو، یہ شخص اس کو دیکھ رہا ہو۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ مصافحہ کرتے وقت ایک آدمی دوسرے کو دیکھ رہا ہے اور دوسری جانب متوجہ ہے، اس کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ مناسب کا بات نہیں ہے۔ اس لیے مصافحے کا مسنون طریقہ بتلاتے ہوئے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے ہو، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مصافحہ کرتے وقت دونوں کے ہاتھوں سے ملنے چاہیے، یعنی اس طرح ملاقات ہونی چاہیے، بیچ میں کپڑا یا کوئی اور چیز حائل نہیں ہونا چاہیے، ہاتھوں سے ہاتھ ملانا چاہیے۔ اسی طریقے سے مصافحہ کرنے سے پہلے سلام کیا جائے، بغیر سلام کے اگر مصافحہ کیا جائے گا تو یہ اسلامی مصافحہ نہیں کہا جائے گا، اس کو ہاتھ ملانا کہہ لیا جائے یا کوئی اور چیز کا نام دے دیا جائے، لیکن اس کو مصافحہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جب مصافحہ کریں تو دونوں کا رخ ایک دوسرے کی جانب ہونا چاہیے اور بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہیے۔ آج کل یہ چیز بہت زیادہ رونما ہوتی جا رہی ہے کہ کسی سیاسی آدمی سے کسی کی ملاقات ہو گئی، لیڈر سے ملاقات ہو گئی، تو اس سے ایک ہاتھ ملا کر دونوں کیمرے کی جانب دیکھتے ہیں اور دیکھ کر فوٹو کھنچواتے ہیں۔ کسی شاعر سے ملاقات ہو گئی تو اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے فوٹو کھنچواتا ہے، اور کسی ایسے صاحب حیثیت آدمی سے ملاقات ہو گئی جس سے وہ ملاقات کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ دونوں ایک دوسرے کی جانب نہیں دیکھتے، بلکہ ان دونوں کا ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ دونوں حضرات کیمرے کی جانب دیکھتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، دونوں کا رخ آمنے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کیا جائے گا تو یہ بھی اسلامی مصافحہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے دونوں کا رخ ایک دوسرے کی جانب ہونا چاہیے، لبوں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، دل میں اخلاص ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے متعلق خلوص اور ہمدردی کے جذبات کو فروغ دینا چاہیے، ہمدردی کے جذبات ان دونوں کے درمیان ہونے چاہیے، اور امن و سلامتی کی توقعات ایک دوسرے سے متعلق وابستہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصافحہ دراصل اظہار محبت کی ایک علامت ہے، اور اگر آپس میں محبت نہ ہو اور بشاشت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کے ساتھ مصافحہ نہ کیا جائے اور ہمدردی کے جذبات دلوں کے اندر نہ ہو، تو جب یہ چیزیں اس مصافحے کی روح ہیں، جب روح ختم ہو جائے گی تو ایسی صورت میں مصافحہ کہاں مصافحہ رہ جائے گا۔ اس لیے دونوں کے درمیان خلوص بھی ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مصافحہ صرف ملاقات کے وقت آتے وقت کرنا چاہیے یا رخصت ہوتے وقت بھی مصافحہ کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، مصافحہ جب اول وقت میں ملاقات ہو اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اس وقت بھی کرنا چاہیے، اور جب رخصت ہو رہے ہیں اس وقت بھی مصافحہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی شخص آتا ملاقات کے لیے اور وہ رخصت ہونا چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیتے اور پکڑے رہتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ سامنے والا خود اپنے ہاتھ کو نہ چھوڑ دے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رخصتی کے وقت بھی مصافحہ کرنا ثابت ہے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، استودع اللہ دینک و امانتک و آخر عملک، اور ایک روایت میں ہے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ تو اس طرح رخصتی کے وقت بھی مصافحہ کرنا چاہیے اور اس کا ثبوت ہے۔ ظاہر سی بات ہے مصافحہ دراصل سلام کا تتمہ اور تکملہ ہے، تو جب رخصتی کے وقت سلام کا ثبوت ہے تو ایسے ہی رخصتی کے وقت مصافحے کا بھی بدرجہ اولا ثبوت ہو سکتا ہے۔ جب رخصتی کے وقت مصافحہ ہو کسی سے تو ایسی صورت میں مصافحے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟
رخصتی کے وقت مصافحہ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ ایک تو مصافحہ کی دعا ہے یغفر اللہ لنا ولکم، دوسرا یہ کہ مصافحہ کی دعا تو ہو گئی لیکن آدمی رخصت کر رہا ہے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ تو اس وقت حدیث کے اندر جو بتلائی گئی ہے بات وہ یہی استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، یہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ مصافحہ تو تھا مردوں کے ساتھ، اب کیا ایک عورت دوسری عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں عموماً پیدا ہوتا ہے، اور بعض علاقوں کے اندر تو عورتوں کے مصافحے کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ مصافحہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یلتقیان فیصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں فرمایا یہ مصافحہ صرف مردوں کے لیے ہے یا بچوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی دو مسلمان ملاقات کریں، اب اس کے اندر مرد بھی آ گئے عورت بھی آ گئی، تو تمام کے تمام مسلمان اس کے اندر آ گئے ہیں، لہذا ایسی صورت میں یہاں پر کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے مصافحہ کا ثبوت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مصافحہ کا ثبوت ہے، تو عورتیں بھی آپس میں مصافحہ کر سکتی ہیں اور کرنا چاہیے عورتوں کو۔ اگر کہیں پر اس کا رواج نہیں ہے تو اس کا رواج ڈالنے کی ضرورت ہے، عورتیں بھی مصافحہ کریں اور مصافحہ کرتے وقت وہ بھی دعا پڑھیں یغفر اللہ لنا ولکم، اس کے ذریعے عورتوں کے اندر ایک سنت والا عمل بھی زندہ ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ فوراً مغفرت کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے مغفرت کی۔ تو ایسی صورت میں امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو جدا ہونے سے پہلے معاف فرما دیں، ان کی مغفرت فرما دیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کے اندر کوئی بھی انسان شک و شبہ کی گنجائش بھی پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ آپس میں مصافحہ کریں۔ عورتوں کو مصافحہ کرنا بلا تکلف اور بلا کراہت جائز ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مصافحہ کرتے وقت صرف یوں ہی مصافحہ کرنا چاہیے یا پھر خوشبو لگا کر مصافحہ کرنا چاہیے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی سے آدمی مصافحہ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو عطر لگانا یا کوئی اور خوشبو لگانا ضروری ہے یا بغیر خوشبو کے بھی مصافحہ کر سکتا ہے؟ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی سے ملاقات کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں میں خوشبو لگا کر مصافحہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے کہ سامنے والے مسلمان سے ملاقات ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ ایک اچھے انداز سے ملاقات کی جائے اور اس انداز سے ملاقات کی جائے کہ وہ بھی اس کی ملاقات کی وجہ سے خوش ہو جائے، اس کے ہاتھ معطر ہو جائیں، اور جب خوشبو لگائی جاتی ہے تو آدمی کو ایک قسم کی فرحت محسوس ہوتی ہے، ایک قسم کا ذہنی اعتبار سے آدمی اپنے اندر مسرت اور فرحت محسوس کرتا ہے، انبساط محسوس کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی خوشبو لگا کر مصافحہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں بلا کراہت یہ چیز جائز ہے اور کر سکتے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ اگر کر لیا جائے تو اچھا عمل ہے۔ اس سلسلے میں اکابرین امت نے یہ بات لکھی ہے کہ اچھا عمل ہے، کر لیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مصافحہ کرتے وقت بہت سارے لوگ کسی مجلس میں آ گئے مثال کے طور پہ،
مجلس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص مجلس کے اندر آیا، مجلس میں آنے کے بعد اس نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ملنا ایک فرد سے ہوتا ہے لیکن وہ سب سے مصافحہ کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پوری مجلس بعض دفعہ منتشر ہو جاتی ہے، لوگ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہ جس مقصد کے لیے وہاں پر جمع ہوتے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے میں یا اس مقصد کی اس مقصد کا آغاز کرنے میں عموماً دیر ہو جاتی ہے، فوراً وہ مقصد کی جانب وہ چل نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب دین کی بات شروع ہونے والی ہے، ایک شخص آیا، آ کر اس نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے مصافحہ کرنے لگ گیا، تو ایسی صورت میں سب کے لیے یہ چیز دشواری کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس آدمی سے یہ شخص ملاقات کے لیے آیا ہے اس سے ملاقات کر لیا جائے، ہاں اگر دوسرے لوگوں سے بھی تعارف ہے تو ایسے لوگوں سے بھی مصافحہ کر لیا جائے، سب لوگوں سے مصافحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر خالی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے مصافحہ کرنے کی وجہ سے کوئی دقت نہیں ہے، ایسی صورت میں مصافحہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تمام کے تمام لوگوں سے مصافحے کو ضروری سمجھنا بھی مناسب نہیں ہے، اور اسی صورت میں اگر سب سے تعارف ہے تو مصافحہ کرنے کے اندر بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کسی سے مصافحہ کر رہا ہے تو مصافحہ کرنے میں محرم اور غیر محرم کی یہاں پر رعایت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ سب سے مصافحہ کیا جائے گا یا صرف محرموں سے مصافحہ کیا جائے گا، غیر محرموں سے بھی مصافحہ کیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، غیر محرم سے مصافحہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے، مصافحہ صرف محرموں سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے مصافحہ کرتا ہے یا کسی اجنبی لڑکی سے مصافحہ کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ عورتوں سے مصافحہ کرنے کے لیے بھی ایک معیار بتایا گیا ہے شریعت کے اندر، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آئندہ پروگرام کے اندر آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ عورتوں سے مصافحہ کرنے کا کیا معیار ہے، کن کن سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے، کن کن سے مصافحہ نہیں کیا جا سکتا۔ بس ایک اصولی بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، جن لوگوں کو سلام کرنا جائز ہے ان لوگوں سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے، اور جن غیر محرم عورتوں سے، اور اگر عورت ہے تو جن غیر محرم مردوں کو سلام کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، ایسے ہی ان کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔